السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی یہ خبر سناؤں گا، کیونکہ یہ خبر سننے کے لیے ہمارے دل اتابلے ہو رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، بے قراری ہماری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ معلوم ہے، دیش کے اندر ہم نے جو 12 سال سے جو تکلیفیں جھیلی ہے، جو مشاکل اٹھائے ہیں، ان اذیتوں کی وجہ سے یہ ہم کو بڑا انتظار ہے۔ حالانکہ ہم کو کیا کرنا ہے، کوئی رہے نہ رہے، اگرچہ ہمارا دیش اور دیش واسی خوشحال رہے، اگرچہ تو ہم کو اس کے آگے کوئی نہ جاننے کی ضرورت ہے نہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جس طریقے سے انہوں نے گند پھیلایا، خاص کر مسلمانوں کو لے کر، دلتوں کو لے کر، سکھوں کو لے کر، کرسچنوں کو لے کر، آخر یہ چاہتے کیا تھے یہ انہی کو معلوم ہے۔ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے وہ بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور یہ میسج دے سکتے ہیں کہ جتنا ہو سکا ساودھانی برتو، جتنا ہو سکتا سکون سے رہو۔ دیکھو یہ لوگ گند کرتے ہیں تو ان کو گندگی کا جواب گندگی سے ملے گا، لیکن آپ لوگ کوئی غلطی کرنے کی کوشش مت کرو، کریں گے تو آپ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ بات تو میں بتا دیتا ہوں بجا۔ اور رہی بات، اب جس طریقے سے جو جہاں پہ اگرچہ سرکار چلانے کے لیے اس کا ہدف پورا نہیں رہتا، اگرچہ ٹارگٹ پورا نہیں رہتا، آپس میں کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کوئی الائنس کو، تو کام یہ بنتا ہے کہ اپنے آپ وہ ریزائن لکھ دیتا ہے بغیر بولے کے۔ لیکن بے حیائی اور بے غیرتی اتنی بڑھ چکی ہے، اب بیچ میں صدر جمہوریہ کا کام بنتا کہ وہ آئے اور آخر بیچ میں بیچ بچاؤ کرتے ہوئے انڈیا الائنس کو یہ کام پہلے ہی دے دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے جو ٹائم لیتے گیا، ٹائم پہ ٹائم لیتے گیا، ایسے 4 تاریخیں لی اس نے۔ اب کہیں جا کر پریزیڈنٹ نے کہہ دیا ہے کہ جو ہے سو تم اپنی تیاری کر لو، تمہارا وقت آ گیا ہے، سرکار بنا سکتے ہیں تم لوگ، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، ان کی گندگی سے اتنے لوگ پریشان ہیں، صرف ہمارے دیش میں نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی لوگ یہ سننے کے لیے بے چین بیٹھے ہیں کہ کب ان کا صفایا ہوگا، کب ان کا منہ کالا ہوگا، ہمارے دیش کو آزادی کب ملے گی۔ ہر کسی کو یہ انتظار تھا، وہ انتظار کی گھڑیاں اب لگتا ہے کہ اب ختم ہونے جا رہی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ آپ لوگوں کی عبادتوں کا نتیجہ ہے۔ اب ان کا صفایا لگ بھگ ہو چکا ہے، کیونکہ کل باتوں میں پریزیڈنٹ نے کہہ دیا ہے کہ جو ہے سو یعنی یہ چیز منڈے کے دن بلا رہے ہیں انڈیا الائنس کے جو بھی ذمہ داران ہیں، بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں، پھر دوہرا رہا ہوں میں، بلا چکے ہیں کیونکہ یہ صاف اور پختہ ہو چکی ہے۔ اور آج دیکھیے آپ لوگ ٹی وی 9 پہ یہ کہہ دیا، کہہ کر پھر وہ چیز کو اڑا دیا اس نے۔ یہ لوگ گودی میڈیا چاہتی کیا ہے، یہ بتانا کیا چاہتی ہے اور بتا کیا رہی ہے؟ آج بھی وہی تھوک پالش، وہی ڈیکوریشن، وہی اس کے پیچھے دوڑنا، وہی اس کی ٹٹی کھانا، وہی اس کی ٹٹی اٹھانا، وہی اس کی ٹٹی دھونا، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کام باقی رہا نہیں۔ اب ان کا ہوگا کیا جب انڈیا الائنس راہل گاندھی جب سرکار بنائیں گے، پرائم منسٹر بنیں گے، تو ان کا کیا ہوگا؟ جب کیا کریں گے یہ لوگ؟ کون سے منہ سے ان کی دلالی کریں گے؟ تو یہ دلالوں کا تو بہت بڑا مکالا ہونے والا ہے، ذلیل بھی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ان کے چینلوں کا بائیکاٹ ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ اور تو جیسے ہی آج راہل گاندھی اور سونیا گاندھی، پرینکا گاندھی، شرد پوار اور چندرابابو نائیڈو، نتیش کمار کچھ نجی کام کی وجہ سے بہار واپس ہو گئے،
اور اکھلیش یادو यूपी کوئی ضروری کام کی وجہ سے اکھلیش یادو بھی چلے گا, پاسوان بھی چلے گا, لیکن چندرا بابو نائیڈو تقریباً وہ میٹنگ میں رہے اور یہ لوگ تقریباً 15 دن سے کنٹینیو میٹنگیں کر رہے ہیں, کس کو کون سا عہدہ دینا ہے, کون سا کیا کرنا ہے, یہ لوگ پہلے ہی تیاری کر رہے ہیں. اب تو بالکل منہ کو آ چکا ہے, بالکل یہ لوگ جیسے ہی شپت لیں گے اس کے بعد ان منتریوں کو بھی شپت دلا دیں گے. اب ان کا کیا ہوگا یہ بڑا دیکھنے لائق اور سوچنے لائق بات ہوگی, کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے جو گندگی پھیلائی, جو پریشان کیا, اب دیش واسی تو ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے. نہ ان کے اوپر بھروسہ تو خیر پہلے سے نہیں کرتے, کچھ مٹھی بھر کے کرتے ہیں. دوسری چیز EVM کرتی تھی, اب EVM کی تو مداخلت ہے ہی نہیں اس میں. اب یہ سیدھا سیدھا حساب ہوگا, کیونکہ EVM نے ابھی لاسٹ ٹائم پہ جو کام کی نا, کچھ مشنوں کو لے کر یہ لوگوں کو بڑی وہ تھی کہ یہاں سے تو جو ہے کوئی چیز کی سیٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم اپنے آپ آ جائیں گے, ویسا تھا ان کو, لیکن ویسا نہیں ہوا. اس لیے منہ کی کھائی یہ لوگ 240 سیٹیں جو لے کے آئے, اس میں سے بھی ہٹ کر ابھی جو ہے سو سیدھے 98 لوگ باقی ہو چکے ہیں, ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں, انڈیا الائنس میں مل چکے ہیں. اب انڈیا الائنس کا جو تقریباً 350 کے قریب 340 تک جا چکا ہے. لیکن یہ ایک چیز اچھی ہے, انڈیا الائنس نے کھلے طور پہ جو شرط سے آ رہا ہے وہ اس کو آنے نہیں دے رہے وہ لوگ, اور جو آ بھی رہا ہے دھوکہ دینے کی نیت سے اس سے سائن کرا لی جا رہی ہے, اس سے ایگریمنٹ بنایا جا رہا ہے, اس سے انگوٹھے لگائے جا رہے ہیں تاکہ وہ بیچ میں کوئی غداری نہ کرے. کیونکہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کو اتنا بڑا تجربہ ہو چکا ہے ہر وہ چیز سے, کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی پھر بک سکتے ہیں یا دھوکہ دے سکتے ہیں یا سرکار میں سے نکل سکتے ہیں, یہ سارے چیزیں. حالانکہ ان کی ضرورت نہیں ہے انڈیا الائنس کو. ابھی میں بتایا آپ لوگوں کو 272 چاہیے, جبکہ ان کے پاس اس وقت 324 ہے. اب یہ جو 24-25 جو آ رہے ہیں, کسی کے 1 ہے, کسی کے 2 سیٹیں ہے, کسی کے 3 سیٹیں, ایسے لوگ آ رہے ہیں جو کترا رہے ہیں. اس سے نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا میں, نا گوارا سمجھتا ہوں, پھر نے تو ہمارا نام لیا بولے ویسی بات ہوتی. عقل مند کو اشارہ کافی آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, منڈے کے دن انشاءاللہ 3 بجے کی ٹائمنگ ہے. انڈیا الائنس کے جو ذمہ داران ہیں, ذمہ دار تو سبھی ہے, تو یہ سارے جائیں گے صدر جمہوریہ کے پاس. اس کے بعد اپنی آپ بیتی تشکیل دیں گے. انشاءاللہ ہم دیش واسیوں کو ایک نئی اچھی سرکار دیکھنے کو ملے گی. انشاءاللہ ہم امید بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کامیاب کرے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, روزے رکھو, زکوٰۃ فطرہ نکالو, اور جتنا ہو سکتا خاندان کے مستحق لوگوں تک پہنچاؤ, ان کو تکلیف ہونے مت دو. بہرحال اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.